السلام علیکم دوستو، رائزنگ پیجن سیکرٹ کلب 786 میں عمر شاہ اپنے تمام دیکھنے سننے والے چاہنے والے دوست بزرگ بھائیوں کو ویلکم کرتا ہے۔ اور جو پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان تمام میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ تو جناب، میرا ایک کبوتر ہے، میں آج آپ کو ایک اچھے کبوتر اور معیاری کبوتر کی پہچان کے بارے میں کچھ پوائنٹس بتانے لگا ہوں۔ بہت سارے دوست احباب کہہ رہے تھے کہ ایک اچھے اور معیاری کبوتر کے بارے میں کوئی بات بتائیں، تو یہ جناب میرا ایک پرندہ ہے۔ آپ دیکھیں اس کی آنکھ کی جو پتلی ہے، جسے آنکھ کا نور بھی کہا جاتا ہے، یہ آگے کی طرف چونچ کی طرف جھکا ہوا ہے۔ جتنا چونچ کی طرف جھکا ہو اتنا اچھا اور عقل مند کبوتر سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں رنگ پورا گول اور مکمل رنگ ہے۔ یہ جتنا اس طرح سے رنگ کبوتر کی آنکھ میں گول اور مکمل ہوگا اتنا ہی کبوتر اپنی نسل میں خالص اور اصل سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، کٹا پھٹا ہوگا، تو وہ کبوتر اتنا ہی ملاوٹ شدہ ہوگا اپنی نسل میں۔ اور اس رنگ کے باہر آپ دیکھیں وائٹ زمین، یہ اس کی جو گرمی میں سخت گرمی میں پرواز کر کے آئے گا، اس کی لالی کو کنٹرول کرے گی، اس کا رنگ بھی اس کی لالی کو کنٹرول کرے گا۔ اور اس کے بعد اس کی لال اور سرخ آنکھ یہ اس کی نسل کے بارے میں بتا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ سب سے آخر میں دیکھیں آپ پلک کے نیچے کالا رنگ، سب سے اینڈ میں کالا رنگ، کالا رنگ، یہ اس کے کبوتر کی واپس آنے کی نشانی ہے کہ یہ کبوتر ہر حال میں واپس آئے گا اور اس کے بچے بھی ہر حال میں واپس آئیں گے۔ اور یہ دیکھیں اس کی جو آنکھ کی پتلی ہے، سینٹر والی پتلی، یہ آگے پیچھے ہو رہی ہے، یہ بھی ایک عقل مند کبوتر کی نشانی ہوتی ہے۔ ناک جتنا سوکھا، خشک اور بیٹھا ہوا ہو، یہ بھی ایک عقل مند اور اچھے پروازی کبوتر کے اور گھر واپس آنے والے کبوتر کا خاصہ ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ، یہ آنکھ جتنی باہر کی طرف ابری ہو، آنکھ جتنی باہر کی طرف ابری ہو، یہ اپنے سر کے اوپر سے اور اپنے بیک سے اڑتے ہوئے اپنے پیچھے سے بھی آتے ہوئے لگڑ کو اپنی آنکھ کو آگے پیچھے کر کے بآسانی دیکھ لے گا اور لگڑ کے، عقاب کے، گدھ کے، شاہین کے وار سے بآسانی بچ سکے گا۔ اور یہ دیکھیں اس کی چونچ جہاں سے شروع ہو رہی ہے، چونچ جسے وراچ بھی کہا جاتا ہے، اس سے اس کی آنکھ اوپر کی طرف ہے۔ یہ دیکھیں جتنی اس طرح سے چونچ اس کی، جسے وراچ بھی کہتے ہیں، اس وراچ سے اوپر ہوگی آنکھ، اتنا ہی کبوتر زیادہ عقل مند اور ذہین سمجھا جاتا ہے، اتنا ہی کبوتر عقل مند اور ذہین۔ اور جتنا یہ سر کے ساتھ آنکھ ہوگی، سر جتنا لمبا اور اس طرح سے بیٹھا ہوا ہوگا اتنا ہی زیادہ کبوتر عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ اور جناب یہ کبوتر کے زوم کم کرو اور کم، یہ دیکھیں جناب اس کے پنجے انتہائی خشک اور رنگین، یہ بھی ایک اچھے اور گھر واپس آنے والے کبوتر کی خاصہ ہوتے ہیں۔ خشک اور رنگین پنجے اچھے معیاری پروازی کبوتر کے اور گھر واپس آنے والے کبوتر کا خاصہ ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں اس کبوتر کا آپ زوم کام کرو، یہ دکھاؤ کبوتر، یہ دیکھیں ایک مکمل بیلنس، آگے سے پورا چوڑا، پیچھے سے بند، دم بند کرنے سے ایک پتہ، یہ انتہائی اچھے کبوتر کا خاصہ ہوتی ہے، پروازی کبوتر کا خاصہ ہوتی ہے۔ ہڈی اس طرح سے، یہ دیکھیں اس طرح سے کشتی کی طرح، یہ یہاں سے ہڈی اس کی شروع ہو رہی ہے اور یہ یہاں پہ جا کے ختم ہو رہی ہے۔ اور ہڈی اور جوڑ کے درمیان معمولی سی انگلی، نہ گھسنے جتنی انگلی ہو، اور جوڑ بالکل بند نہیں ہونے چاہیے، تھوڑے سے فلیکسیبل ہونے چاہیے، تھوڑے سے لچکدار ہونے چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ بند جوڑ کا جو کبوتر ہوتا ہے وہ لمبی پرواز کرنے کے بعد اس کے جوڑ آپس میں رگڑ کھاتے ہیں اور اس کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور بغل اور پر کندھا جتنا بڑا، دیکھیں کندھا جتنا بڑا اور لمبا ہوگا اتنا اچھا اور پروازی سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ جو بغل کے پر ہیں، یہ انگوٹھا ہے میرا، یہ دیکھیں یہ انگوٹھا، یہ اس بغل کے پروں کے نیچے اس طرح سے چھپا ہونا چاہیے۔ اگر یہ بغل کے پر اس کی کمر سے جدا نہ ہو تو وہ بھی کبوتر لمبی پرواز کر کے اور آندھی طوفان میں بھی زیادہ تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوگا اور آرام سکون سے اپنے گھر واپس آ جائے گا۔ اور یہ جو بغل کا پر ہے، یہ بغل کا پر، اس سے جو پہلا کلی کا پر ہوتا ہے، یہ اس کا بڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی کبوتر پروازی ہوگا۔ اور یہ پر، یہ دیکھیں اس کے یہ پر، یہ پہلا بغل کا پر، پہلی کلی کا پر، یہ دوسرا پر، یہ اس سے بڑا ہے۔ اسی طرح سے چڑھا آگے بڑھتے جائیں وہ کبوتر انتہائی پروازی اور اچھے سمجھے جاتے ہیں۔
اور یہ نلی کبوتر کی یہ جو چیز ہوتی ہے نلی، جتنی چمکدار اور جتنی باریک ہوگی اتنی ہی زیادہ اچھی سمجھی جاتی ہے. اور پر جتنا ٹیشو ہوگا، یہ پر کی جالر جتنی ٹیشو ہوگی، یہ دیکھیں اس کی یہ پر کٹا ہوا ہے پر اس کا، لیکن پھر بھی یہ جالر ہے. یہ بھی انتہائی پروازی کبوتروں کی نشانی ہوتی ہے. اور جالر جتنی باریک ٹیشو کی طرح ہوگی، یہ بھی انتہائی پروازی کبوتروں کی نشانی ہوتی ہے. اور جسم کبوتر کا جتنا درمیانہ ویٹ اور ہلکا پریل کبوتر ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھا پروازی ہوتا ہے، کیونکہ کاغذ جتنا ہلکا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ فضا میں ٹھہرتا ہے، اور گیند جتنی وزنی ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، اتنی جلدی نیچے آتی ہے. یہ کشش ثقل کا سائنس کا زمین کا ایک قانون ہے. زمین اسے اپنی طرف فوری طور پہ کشش کرتی ہے. اور وزنی کبوتر، بھارے کبوتر، سخت ہڈی کے، سخت وجود کے کبوتر اچھے نہیں سمجھے جاتے، اچھے نہیں اڑتے، اچھی پروازیں نہیں دیتے. تو میں آپ کو اپنے ایک اور کبوتر کا بھی شوق کراتا ہوں اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جناب میں ایک گھر کا میرا بچہ ہے، ابھی 2 پر کا بچہ ہے. آپ اس کی آنکھ میں چمک چیک کریں. کبوتر کی آنکھ میں جتنی زیادہ چمک ہوگی، جتنا اس کا شیشہ کلیئر ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ کبوتر پروازی اور اچھا سمجھا جاتا ہے. اور دور سے بآسانی اپنے گھر کو دیکھ سکتا ہے، اور آندھی طوفان میں بھی وہ گھر واپس آتا ہے. اس کا شیشہ دیکھیں آپ، کتنی زیادہ ایسے جیسے نمی والی اور چمک والی آنکھ ہے. یہ بچہ ہے، اس کے آپ پر دیکھیں. یہ جناب اس کے میں نے پر کاٹ دیے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ابھی 2 کلی کا ہوا ہے. یہ اس کا پہلا پر بغل کا، یہ دیکھیں کتنا چوڑا ہے. اور یہ کلی بغل کے پر سے یہ دیکھیں آپ کتنا باہر ہے. ایسے کبوتر انتہائی پروازی کبوتر ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں اس کا یہ آخری پر بیچ میں سے میں نے کاٹا ہوا ہے. یہ دیکھیں اس کا یہ آخری پر 10واں جو پر ہے، وہ اس طرح چھوڑنے سے یہ دیکھ لیں آپ پروں کے نیچے گھس رہا ہے. ایسا کبوتر جس کے 10واں پر نامے کے نیچے گھس رہا ہو اور نامے سے 10واں پر جدا نہ ہو، ہر حال میں اچھی پرواز کر کے گھر واپس آتا ہے. 8واں 10واں پر کبوتر کا برابر ہو، وہ بھی اچھا پروازی کبوتر ہوتا ہے. جس کبوتر کا نامہ پر لمبا 8واں اور 10واں پر برابر ہو، وہ بھی انتہائی اچھا پروازی اور گھر واپس آنے والا اور اچھا بریڈ کے لیے سمجھا جاتا ہے. اور جس کبوتر کا 10واں پر نامے سے چھوٹا اور 8واں 10ویں سے چھوٹا ہو، وہ بھی انتہائی پروازی کبوتر کی نشانی ہوتی ہے. لیکن جس کبوتر کا 10واں پر اس طرح سے یہ نامہ پر اور یہ 10واں پر اس طرح سے بڑا اور اس طرح سے باہر چلا جائے، دیکھیں اس طرح سے باہر چلا جائے، وہ کبوتر لمبی پروازیں دیتا ہے اور کسی بھی ٹائم مالک کو دھوکہ دے سکتا ہے. آج 2 بجے آیا، آج 12 بجے آیا، آج نہیں آیا. اس کا یہی ہے، اس میں یہی ایک فالٹ ہے. ایک اور کبوتر کا آپ کو شوق کرواتا ہوں. یہ جناب ایک اور کبوتر ہے میرا. آپ اس کی آنکھ کی چمک چیک کریں. یہ بھی پٹھا ہے، میں نے روکا ہوا ہے. کتنی کلیئر آنکھ ہے، رنگ اس کے واضح ہے، ہر چیز واضح ہے. اب آپ اس کا بیلنس چیک کریں. یہ دیکھیں اور زوم کریں. یہ دیکھیں جناب اس کا 8واں پر، یہ 8واں پر ہے اس کے. اس میں کرز دیکھیں، جالر باریک اور کرز. یہ جالر جتنے کرز ہوں گے 8ویں پر میں، اتنا ہی بریڈر اور اچھا پروازی کبوتر ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں اس کے جو پر ہیں، یہ تلوار کی طرح اور اندر کی طرح آتے ہوئے ہاکی کی طرح. ایسے کبوتر انتہائی پروازی اور بریڈ کے لیے انتہائی اچھے سمجھے جاتے ہیں. اور یہ 10واں پر اس کا میں نے کاٹا ہوا ہے. میں اپنے اکثر بریڈر کبوتروں کے 10ویں پر کاٹ دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ چھوڑنے سے اس کا 9واں 8واں اور 10واں ایک ہی پار ہو گئے ہیں. ایسے کبوتر ہر حال میں لمبی پروازیں کرنے کے بعد آندھی طوفان میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور گھر واپس آتے ہیں، گرتے نہیں ہیں، ضائع نہیں ہوتے. اس کا کندھا دیکھیں، پلہ دیکھیں کتنا لمبا. جتنا بڑا پلہ ہوگا، جتنا لمبا کندھا ہوگا، اتنا ہی پروازی اور اتنا ہی اچھا ہوگا کبوتر، اتنا ہی اچھا سمجھا جاتا ہے. جتنا پر کے اوپر پر چڑھاؤ، اتنا ہی گیپ کم ہوتا ہے، ہوا کراس نہیں ہوتی، اتنا ہی اچھا سمجھا جاتا ہے. اور مزید آپ کو انشاءاللہ تعالی معلومات دوں گا. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. آپ کس طرح اپنے گھر ایک اچھا بریڈر کبوتر روک سکتے ہیں، ایک اچھا بچہ روک سکتے ہیں، بریڈ کے لیے بچپن سے ہی کاٹ سکتے ہیں. ان کے بارے میں کچھ مین نشانیاں اور کچھ ٹپس آپ کو دوں گا اور کچھ معلومات فراہم کروں گا انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی. اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو. عمر شاہ کا السلام علیکم.